نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات چل رہے تھے کہ جو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رازدار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین مدینہ کی فہرست بتلائی تھی کہ مدینہ میں کون کون منافق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے کہ میرے حکام میں کوئی منافق تو نہیں ہے. ایک مرتبہ فرمایا کہ ہاں ایک شخص منافق ہے لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی فراست سے پہچانا اور اس شخص کو نکال دیا، ہٹا دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بھی عادت تھی کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تو یہ دیکھتے، یہ معلوم کرتے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس جنازے میں شریک ہیں. اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھ لیتے، ورنہ وہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے کہ اگر حذیفہ شریک نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ منافق ہے، اس لیے نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. اور جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو بہت گھبراہٹ، بے چینی، رو رہے ہیں. لوگوں نے دریافت کیا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا، دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا، بلکہ موت تو مجھے محبوب ہے، موت تو مجھے محبوب ہے. یہ تو صحابہ کا تو بڑا درجہ ہے. اولیاء امت کے ایسے واقعات آتے ہیں کہ ابن الفارس رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال کا وقت آیا تو 8 جنتیں منکشف ہو گئیں. فوراً جو ہے منہ پھیر لیا اور کہا کہ یا اللہ، اگر میری محنت کا یہی صلہ ہے کہ جنتیں سامنے کی جا رہی ہیں تو پھر تو میں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا. بس وہ جنتیں محب ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی رونما ہوئی. اس تجلی کو دیکھا، روح پرواز کر گئی. یعنی میری محنت کا مقصد اور محور جو ہے وہ جنت نہیں تھی، وہ تو آپ کی ذات تھی، آپ کی رضا تھی. تو جب وہ تجلی ظاہر ہوئی بس اس کو دیکھا اور روح پرواز کر گئی. تو صحابہ کا تو بڑا درجہ ہے. تو کہتے ہیں موت تو مجھے محبوب ہے، البتہ اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے اس کی خبر نہیں کہ میں اللہ کی ناراضی پر جا رہا ہوں یا خوشنودی پر جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ میری دنیا کی آخری گھڑی ہے، آخری لمحات، آخری ساعتیں. یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اس لیے اپنی ملاقات میں برکت عطا فرما. برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس ملاقات میں اپنی رضا عطا فرما، اپنی خوشنودی عطا فرما، اپنے انعامات عطا فرما. ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ طیبہ کے ایک بلند مکان کی چھت پر چڑھے، بلند مکان کی چھت پر چڑھے، اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے، یعنی وہی بات کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے وہ کہ دوسرا اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ آسمان پر 4 انگشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر ملائکہ سجدے میں نہ پڑے ہوں، اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہوں، اور یہ آسمان بھی اللہ کی ہیبت سے چرچرا رہا ہے، یعنی جیسے کسی چیز پر وزن زیادہ ڈال دیا جائے تو چرچراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم اسے دیکھ لو، جو میں سنتا ہوں تم اسے سن لو، تو پھر تم نرم نرم بستروں پر سو نہ سکو، نرم نرم بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکو، اور اگر تم اس چیز کو دیکھ لو تو جنگلوں کو نکل جاؤ، غار و کوہ کو نکل جاؤ، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر میں عذاب ہوتا ہے وہ قبر کا جو عذاب ہے اسے جنات اور انسان کے ہر مخلوق دیکھتی ہے، محسوس کرتی ہے۔ اگر وہ عذاب کسی مردے کو کسی زندہ کو دکھا دیا جائے تو فرمایا کہ پھر وہ سو نہ سکے، آرام نہ کر سکے، اور وہ موت سے وحشت کرنے لگے اور جنگلوں کو نکل جائے، غار و کوہ میں چلا جائے اگر وہ کسی کے عذاب قبر کو وہ دیکھ لے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ستاری فرمائی ہے، پردہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے کسی کی موت کے وقت کو ظاہر نہیں کیا، بتایا نہیں کہ کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ اگر موت کا بھی بتا دیا جاتا کہ فلاں شخص کی یہ عمر ہے، فلاں دن اس کی موت ہوگی، تو زندگی گزارنا اجیرن ہو جاتا، اور موت کے انتظار میں نہ کوئی کام کر سکتا، نہ زندگی کے کاموں کو انجام دے سکتا، بس موت کا دھیان مسلط ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فتنے برس رہے ہیں، اور جس طرح سے بارش برستی ہے اس طرح سے تمہارے مکانوں کی چھتوں پر فتنے برس رہے ہیں۔ اور پھر وہ زمانہ تو خیر کا زمانہ تھا، خیر القرون تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، اور یہ زمانہ تو فتنوں کا زمانہ ہے۔ اب اس زمانے میں فتنے کس قدر بڑھ چکے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ وہ فتنے کس قدر بڑھ چکے اور کس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے فتنے بڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ بے حیائی کا اور بے باکی کا فتنہ ہے، کہ بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ چیزیں، وہ باتیں جو کسی زمانے میں معیوب سمجھی جاتی تھی، بری سمجھی جاتی تھی، آج ان برائیوں کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور اس میں بالخصوص پہلے زمانے کے اندر انسان اس بات سے ڈرتا تھا، لرزتا تھا، رسوائی کا ڈر اور خوف ہوتا تھا کہ کسی سے وہ ناجائز تعلق قائم کرے، کو دوستی قائم کرے، ڈرتا تھا، لرزتا تھا کہ اگر کوئی رسوائی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اور اس زمانے میں، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حیا تھی، شرم تھی، اور آج حیا اور شرم رخصت ہو گئی۔ آج تو یہ کیفیت ہے کہ کوئی اس کے اندر باک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہ ناجائز تعلقات اس حد تک بڑھ چکے ہیں، تو یہ کیا چھوٹا فتنہ ہے؟ کہ یہ فتنہ اس قدر پھیل چکا ہے کہ اللہ جس کی حفاظت فرمائے اسی کی حفاظت ہے، ورنہ یہ فتنہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ شرم اور حیا اندر کی رخصت ہو چکی ہے۔ تو یہ شرم اور حیا کا رخصت ہو جانا یہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔
اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، اور جب یہ حیا رخصت ہو جاتی ہے تو حیا رخصت ہو جانے کے بعد پھر کچھ بھی بعید نہیں کہ انسان کچھ بھی کر گزرے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اور اگر انسان غور کرے، جتنی بھی خرابیوں کا انسان سے ظہور ہوتا ہے، جن برائیوں کا یہ ارتکاب کرتا ہے، ان برائیوں کی جڑ یہی ہے کہ پہلے حیا جاتی ہے، بعد میں برائی ہوتی ہے۔ اگر بد نظری کرتا ہے تو بد نظری بعد میں کرتا ہے، پہلے آنکھ کی حیا جاتی ہے، حیا جاتی ہے۔ اگر کسی سے بد کلامی کرتا ہے، تلخ کلامی کرتا ہے، تو اندر کی حیا ادب پہلے رخصت ہوتا ہے، بعد میں بد کلامی کی نوبت آتی ہے، گالیاں بکنے کی نوبت آتی ہے، حیا اندر سے چلی جاتی ہے۔ اور حیا کیا ہے؟ یہ قیمتی جوہر ہے، اس جوہر کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے کہ حیا اندر کی باقی رہے، حیا رخصت نہ ہو۔ اور یہ حیا اتنا قیمتی جوہر ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر با حیا تھے، فرماتے ہیں کہ جیسے کنواری لڑکی پردے کی حالت میں با حیا ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم با حیا تھے، اتنے حیا والے تھے۔ تو یہ حیا تو قیمتی جوہر ہے، اور یہ حیا اگر اندر باقی ہو تو انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کسی سے ناجائز تعلق قائم کرے، کسی کی بہن اور بیٹی پر وہ نگاہ اٹھا کر دیکھے کہ آخر تیری بھی تو بہن ہے، تیری بھی تو بیٹی ہے، تیری بھی تو ماں ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں زنا کروں، زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ حضور سے ایسی بات کر رہا ہے، زنا کی اجازت، اور آپ سے لے رہا ہے۔ آپ نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر اس سے آپ نے کلام فرمایا کہ بھائی یہ تو بتا کہ تو اگر کسی سے زنا کرے گا تو جس سے زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ تو کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، بیوی سے زنا کرے؟ اس نے کہا جی میں تو یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری ماں، بہن سے، بیٹی سے کوئی زنا کرے، میں تو یہ پسند نہیں کرتا۔ تو پھر فرمایا کہ تیری غیرت، تیری حیا یہ کیسے گوارا کرتی ہے کہ تو کسی اور کی ماں، بہن، بیٹی سے زنا کرے؟ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بات سمجھ میں آ گئی، کہا جی اب میں سمجھ گیا اور میں اس برائی سے باز آیا۔ حقیقت یہی ہے کہ جس کسی پر تو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا ناجائز خواہش دل کے اندر رکھتا ہے تو وہ کسی کی بہن اور بیٹی ہے، تو کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بہن اور بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اور اگر کوئی بے حیائی میں اس درجے آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ دنیا ایسا مکافات ہے، اس مکافات عمل سے یہ گزرتا ہے کہ یہ اپنی بہن کو، بیٹی کو یہ خود بے آبرو کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں اگر کسی اور کے ساتھ تو نے ایسا کیا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ تیری بہن اور بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی اور وہ مکافات سے ضرور گزرے گی۔ اور ایسے واقعات ہوئے، کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تاجر تھا، شام کو دکان بند کر کے اپنے گھر پر آیا تو دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے۔ پوچھا کہ بھئی تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا جی یہ ہمارے گھر میں یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کام کرتا ہے، گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ہم نے تو اسے اپنی اولاد کی طرح سے پالا ہے، چھوٹا سا ہمارے پاس تھا۔ آج میں نے اس سے کوئی سودا منگوایا، جب یہ سودا لے کر آیا، اس نے میرے ہاتھ میں وہ چیز لا کر دی تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے دبایا، تو میں اس پر رو رہی ہوں کہ اس کو تو ہم نے اپنی اولاد کی طرح رکھا تھا اور اس نے میرے ساتھ آج یہ کیا حرکت کی۔
شوہر نے کہا کہ یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے، میرا قصور ہے کہ آج میری دکان پر کوئی خواتین گاہک آئی تھی، انہوں نے چوڑیاں پسند کی، کہا جی ہمارے ہاتھ میں چوڑی پہنا دو، اور جب میں چوڑی پہنا رہا تھا میرے نفس کے اندر شرارت پیدا ہوئی تو میں ان کے ہاتھ کو دبا رہا تھا، بس اللہ نے وہ مکافات یہاں دکھا دی، وہ بدلا مکافات۔ تو یہ دنیا تو مکافات کا نام ہے، انسان مکافات سے گزرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لوں اور میرے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، نہیں، دنیا میں مکافات سے ضرور گزرتا ہے۔ تو اس لیے حیا کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس زمانے کے فتنوں کے اندر ایک بڑا فتنہ بے حیائی کا فتنہ ہے کہ بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، چھوٹے بڑے کا ادب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ باپ سے بڑھ کر کون انسان کے لیے مخلص ہوگا؟ کیا باپ سے بڑھ کر کوئی مخلص ہو سکتا ہے؟ اور جو اپنی اولاد کے لیے باپ کے اندر خلوص ہوگا وہ کسی اور کے اندر ہو سکتا ہے؟ لیکن باپ اگر بیٹے کو کوئی بات سمجھانے کے لیے کہے تو بیٹے کو برا لگتا ہے، بیٹا زبان درازی پر آتا ہے۔ تو یہ زبان درازی پہ کیوں آتا ہے؟ اسے برا کیوں لگتا ہے؟ یہ پلٹ کے جواب کیوں دیتا ہے؟ اور جب یہ جواب دیتا ہے تو یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے اس کے اندر کی حیا پہلے جاتی ہے، بعد میں یہ جواب دیتا ہے۔ اگر اس کے اندر حیا ہوتی کبھی پلٹ کے ماں کو جواب نہ دیتا، کبھی باپ کو جواب نہ دیتا۔ حیا جاتی ہے، بے حیا بنتا ہے۔ تو بے حیائی سینکڑوں خرابیوں کی جڑ ہے، اس لیے حیا کے جوہر کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے کہ چھوٹے بڑے کا ادب اور احترام ہے۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، نوجوان ہے نا، جوانی تو جنون سے ہے، تو وہ جوانی کا جنون انسان کو آپے سے باہر کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی بڑے کی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ سوچ کر ہی خاموش ہو جاؤ کہ بھئی ہمارے محسن ہیں، ہمارے بڑے ہیں، یہ سوچ کر خاموش ہو جاؤ، کیوں زبان درازی کرتے ہو؟ اور جب اس کا ایک اثر ہے کہ اگر کسی بڑے کی بات سمجھ میں نہ آئے، اس بات کو پلے باندھ لیجیے، تو پھر پلٹ کے جواب بھی نہ دے، ناگوار لگے، بری لگے، جواب نہ دے، خاموش ہو جائے۔ جب خاموش ہو جائے گا، سکوت اختیار کرے گا، تھوڑی دیر کے بعد حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ ہاں بڑے کی بات صحیح تھی، میں غلط تھا۔ تھوڑی سی خاموشی کے بعد، سکوت کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ بڑا جو کہہ رہا ہے وہ خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہے، اس کا منشا محبت ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے لہجے میں کچھ تلخی آ جاتی ہے، کچھ سختی آ جاتی ہے، کچھ سختی سے غصے سے بات کہہ دیتا ہے، تو اس کا سبب ہوتا ہے کہ وہ عمر کے اس حصے کے اندر ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر کے ٹینشن ہیں، سارے ٹینشن کو لے کے چل رہا ہے۔ تو اگر اس کے لہجے میں تلخی آ گئی، سختی آ گئی، غصے سے کوئی بات کر دی، تو برا ماننے کی کون سی بات ہے اس میں؟ یہ سوچو کہ اس کا منشا کیا ہے۔ منشا کو پہچاننا چاہیے کہ منشا کیا ہے، اور منشا محبت ہوتا ہے، منشا دشمنی نہیں ہوتی۔ کہ باپ سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہوگا؟ سایہ پدر فضل ہزار سے کم نہیں، سایہ پدر فضل ہزار سے کم نہیں، اور ماں کی گود تخت سلیمان سے کم نہیں۔ فضل ہزار یعنی اللہ کے ہزاروں فضل، اس سے بڑھ کر ایک باپ کا سایہ ہے، اور ایک فضل بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو سایہ پدر فضل ہزار سے کم نہیں، یعنی باپ کا سایہ ہزاروں فضل سے بڑھ کر اللہ کا فضل ہے کہ یہ وجود ایسے باوجود ہوتے ہیں کہ جب یہ گھر میں ہوتے ہیں ان کے وجود کی برکت ہوتی ہے کہ بہت سی مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں آنے والی ہوتی ہیں، ان کے وجود کی برکت ہوتی ہے، وہ ٹل جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں، اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ وہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ سفید بال سے حیا کرتا ہے، یہ سفید بالوں والے بوڑھے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ان سے حیا کرتا ہے، ان کی بات کو اللہ ٹالتا نہیں ہے۔ اور چھوٹے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہو بھائی، تمہاری کیا حیثیت ہے؟
تمہارے پاس علم زیادہ ہو سکتا ہے، تعلیم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن تمہارے پاس تجربہ نہیں ہو سکتا۔ اور تجربہ وہ چیز ہے کہ جس سے انسان زندگی کے اندر بہت سی خرابیوں سے بچتا ہے اور بہت سی خوبی اور کمال کو حاصل کرتا ہے۔ تجربہ بتاتا ہے، تعلیم نہیں بتاتی۔ تعلیم اچھی چیز ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بڑوں کے پاس تجربہ ہے اور اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تجربات کے لیے، تجربات کو حاصل کرنے کے لیے ناگواریاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کو شوق ہوا کیمیا سیکھنے کا کہ جی کیمیا سیکھنی چاہیے۔ کیمیا کیا ہے کہ کچھ جڑی بوٹی کو کچھ ایسے عمل سے گزارا جاتا ہے کہ وہ سونا بن جاتی ہے۔ اور پھر بادشاہ کی ضد، راج ہٹ جو ہے مشہور ہے کہ بادشاہ اپنی ضد پر آ جائیں تو حکومتیں برباد کر دیں، یا اپنے آپ کو برباد کر دیں یا دوسروں کو برباد کر دیں۔ تو راج ہٹ جو ہے، 3 ضدیں بڑی مشہور ہیں، راج ہٹ، بالک ہٹ اور تریا ہٹ۔ ایک بادشاہوں کی ضد اور ایک بچے کی ضد، چھوٹے بچے کی ضد، اور ایک تریا ہٹ، عورت کی ضد، بڑی مشہور ہے، اللہ بچائے۔ تو بادشاہ کی ضد تھی، کہا جی کیمیا سیکھنی ہے۔ وزیر سے کہا کہ تلاش کرو، کوئی بندہ تلاش کر کے لاؤ جو کیمیا جانتا ہو۔ اب سب کی دوڑیں لگ گئیں کہ کہاں سے تلاش کریں۔ پتہ چلا جی وہ جنگل میں ایک بڑے میاں رہتا ہے، تو اسے کیمیا آتی ہے۔ اسے پکڑ کے لے آئے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیمیا آتی ہے؟ کہتا نہیں حضور مجھے تو نہیں آتی۔ کہا جی لوگ تو تمہارے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ کہتے حضور اگر مجھے کیمیا آتی ہوتی تو میں اس پھٹے پرانے حال میں ہوتا، جھونپڑے میں رہ رہا ہوتا، میں بھی کسی محل میں ہوتا، میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا، حشم ختم ہوتے۔ بادشاہ نے کہا واقعی بات تو اس کی صحیح ہے کہ پھٹے ٹوٹے حال کے اندر ہے، اسے کیا کیمیا آتی ہوگی۔ چھوڑ دیا، چلا گیا۔ لیکن بادشاہ کی ضد تھی نا، کہا جی بندہ تلاش کرو۔ تلاش کرتے کرتے پریشان، پھر آگے وہیں پر آگے بات آئی کہ جی جانتا تو یہی ہے۔ کہا جی حضور جانتا تو وہی ہے لیکن انکار کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ اب بادشاہ نے اپنی حکومت کا کچھ انتظام کیا اور خود بھیس بدلا، اور بھیس بدل کر جنگل میں چلا گیا، اور اس بوڑھے کی جو جھونپڑی تھی اس جھونپڑی کے آس پاس رہنے لگا۔ پھر بوڑھے کے پاس آنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا، اس کے پاؤں دبانے لگا، اسے ابا ابا کہنے لگا، ابا مجھے آپ سے محبت ہے۔ اب وہ بوڑھا بڑا خوش ہوا، اب وہ اس کو کھلانا چاہتا ہے کہ ابا مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے تو آپ سے محبت ہے، بیٹا یہ کھا لے یہ کھا لے، اتنی خدمت کرتا ہے، نہیں مجھے آپ کی ذات سے محبت ہے۔ کچھ دن گزر گئے، کچھ دن کے بعد اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا تو میری خدمت کرتا ہے اور مجھے ایک چیز آتی ہے، مجھے کیمیا بنانا آتی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا تو پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے کہ قبر کی منزل قریب ہے، تو ایسا ہے کہ تو مجھ سے کیمیا بنانا سیکھ لے، ساری زندگی تیرے کام آئے گی۔ اس نے کہا کہ ابا مجھے کوئی کیمیا نہیں سیکھنی، مجھے تو آپ سے محبت ہے، میں کیمیا سیکھ کے کیا کروں گا، مجھے تو آپ سے محبت ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں چل میرے ساتھ، ہاتھ پکڑ کے جنگل میں لے گیا، اور جنگل میں جا کے بتایا کہ یہ بوٹی ہے یہ بوٹی ہے یہ بوٹی ہے۔ اب اس کے بعد میں جب اس نے سب بتا دیا اور بات سمجھ میں آ گئی، اب وہ بیٹا تو غائب ہو گیا، وہ بیٹا تو غائب ہو گیا۔ اپنے محل میں پہنچا، محل میں پہنچ کر حکم دیا کہ جاؤ اس بوڑھے کو اٹھا لاؤ۔ گئے اس کے کارندے، بوڑھے کو اٹھا کر لے آئے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بوڑھا بھی دیکھ کر پہچان گیا۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیمیا آتی ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں آتی ہے۔
تو پہلے کیوں انکار کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ حضور کیمیا سیکھنے کے لیے تخت پہ بیٹھ کر کیمیا نہیں آتی، کیمیا سیکھنے کے لیے کسی کے پاؤں دبانے پڑتے ہیں، کسی کی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں، پھر کیمیا آتی ہے، تخت پر اور محل میں رہ کر کیمیا نہیں آتی۔ تو وہی بات ہے کہ انسان اگر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، پھر اسے اپنے بڑوں کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے بڑوں کے دل کو خوش رکھنا چاہیے۔ پھر اپنے بڑوں کی جو دعا لگے گی نا، وہ بڑوں کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ کبھی اپنی قابلیت کے زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں اتنا قابل، میری عقل ایسی، اور میرے بڑے تو کچھ بھی نہیں۔ ارے بھائی تو جو کچھ بھی ہے بڑوں کی وجہ سے ہے، بڑوں کی وجہ سے ہے۔ تو اپنے بڑوں کا دل خوش رکھنا چاہیے، اور یہ سب کچھ کب ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، با حیا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں با حیا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، بچے بچیوں کو، یا اللہ ہماری خواتین کو با حیا بنا، با کردار بنا، عفیف بنا، پاک دامن بنا، با گفتار بنا، با کردار بنا۔ یا اللہ زمانے کے فتنوں سے حفاظت فرما، بے حیائی کا فتنہ، آزادی کا فتنہ، بے باکی کا فتنہ، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، ظاہر کے فتنے، باطن کے فتنے، دن کے فتنے، رات کے فتنے۔ یا اللہ وہ فتنے جو آ چکے، یا اللہ وہ فتنے جو آنے والے ہیں، اے اللہ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت دلوں میں پیدا فرما، صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت دلوں میں پیدا فرما، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔
یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما۔ یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانیوں کا معاملہ فرما، موانع اور رکاوٹوں کو یا اللہ دور فرما، اپنی تائید و نصرت کو شامل حال فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، زندگی میں یا اللہ آسانی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا، اچھی عادات کا حامل بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب۔